من حميم عين سين قاف قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سالکم میں کچھ نہیں مانگتا. ارے دنیا میں کوئی کسی کا کام کرے وہ کہتا ہے جب تک مجھے اجرت نہ دیا جائے تمہارا کام نہیں ہوگا, جب تک مزدوری نہ ملے تب تک کام نہیں ہوگا. مگر میں قربان جاؤں مصطفیٰ پر, کیسا کریم آقا ہے ہمارا. فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا, دین کے باتیں سکھا رہا ہوں, دین سمجھا رہا ہوں. ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک چیز چاہیے, میرے رشتہ داروں سے محبت کر لو. کہ مصطفیٰ خود کہتے اے لوگو میرے رشتہ داروں سے محبت کر لو. یہاں معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے, یہاں خود خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ تم اپنی زبان سے کہو, اور کہو کہنے والا حکم دینے والا خود خدا ہے. میں نے کہا خدایا ایسا کیوں؟ ارے ظالم لوگ ابھی بھی موجود ہے, وہ کہیں گے مصطفیٰ نے خود کہا ہے. اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے نا, رشتہ داروں کی محبت میں آ کر کہا میرے رشتہ داروں سے محبت کر لو. آقا ان کی زبانیں ہم نے بند کر دی, جب خود خدا نے کہا کہو اللہ کہہ رہا ہے میرے رشتہ داروں سے محبت کر لو. جہاں پر نماز عبادت ہے, کہیے جہاں پر نماز عبادت ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, وہاں اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے, یہ ثواب کا کام ہے. تو یہ تو اعلیٰ گھر ہے نا آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس گھر کا کیا کہنا, اس گھر کی بات ہی نرالی بات ہے. جس محمد نے دنیا کے تمام لوگوں میں نور پھیلایا اس کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیں امام علی مقام میرے مصطفیٰ کے گھر میں سے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. اللہ اکبر کیسا نمونہ. ایک بار کیمیائی سعادت کتاب ہے, اس میں لکھا ہے امام حسن اور امام حسین اور اس کے ساتھ تیسرا امام جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. یم ترنوے دروی حج بیت اللہ کرنے خاطر, کو دروی حج بیت اللہ کرنے خاطر ترنوے, امام حسن دی امام حسین دی بے عبداللہ بن جعفر دی ترنوے. یم ساتن اکس بیابانس مز ویت اکس سفرس مزن ویت یت اونٹس پیٹن غذا اس نہ کھن چنو, جس اونٹ پر غذا تھا وہ پیچھے رہ گیا, ان کو بھوک لگی سفر میں حج کو جا رہے ہیں. امام حسن امام حسین عبداللہ بن جعفر بھوک لگ گئی, جم سے دپا ون کیا کھمو اونٹ رود پاہ تمس پر سامان چھ کھن چنو چھنا ضروری کا تھا. یہ سامان اس اونٹس پر اونٹ رود پاہ ون کیا کھمو. امن آئی اک جھونپڑی ناظر تال, اک جھونپڑی آئی ناظر تال, دونن ترنوے صاحب گئی جھونپڑی نزدیک. ات وچھو خاتون اک یہ کمزوری ہندس عالمس مز کام کران, امسی ون اے اما جان چن خاطر چھاکے چن خاطر چھاکے. یہ وس یہ موج تھو دپنسن آج ژھاوج چھ نیبر کن, یہ وس دوان ام ان تازہ دودھ بکری کا دودھ نکالا تازہ تازہ, وہ تینوں صاحبوں کے خدمت میں رکھا. انہوں نے نوش فرمایا, نوش فرمانے کے بعد فرمایا کچھ کھانے کو ہے. یہ تو پینے کی بات تھی نا پہلے, اب کھانے کی بات ہے. کچھ کھانے کو ہے. یہ بی بی صاحبہ اٹھی, انہوں نے کہا ہاں ملے گا. تھا تو غریب گھرانہ کا, اتنا بڑا مال نہیں تھا, درمیانہ تھا. کہا ہاں ہے. جس بکری کا دودھ پلایا تھا اور کچھ نہیں, اس کو لایا ذبح کر دیا, اس کا گوشت کھلا دیا. کہنے قرآن نے کہا الا المودۃ فی القربى
اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرو. امام حسن امام حسین یہ تو بیٹے ہیں حضرت علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فاطمہ الزہرا میرے نبی کی لخت جگر بیٹی ہے. اب جوانوں نظر میں رکھنا، فاطمہ مصطفیٰ سے جدا نہیں اور امام حسن و حسین فاطمہ سے جدا نہیں گئے. اب اس کی محبت کی انتہا سمجھ لو. فرمایا ایک بکری ہے، اس کو لایا گیا، ذبح کیا گیا اور وہی گوشت ان تینوں صاحبوں کو کھلایا گیا. ترنویو کھو یماز یم ساتن ترنویو کھو ترنوی صاحب درائی. امام حسن تہ دراو، امام حسین تہ دراو، عبداللہ بن جعفر تہ دراو حج کرنے خاطر. مگر امس بی بی صاحبہ ونک اے بی بی صاحبہ اے اماں، اگر کبھی موقع ملے مدینے میں آنا، جو احسان ہم پر تم نے کیا ہے ہم بھی آپ کی کبھی خدمت کریں گے. کچھ وقت کے بعد غربت کا ماحول گھر میں پیدا ہو گیا، غریبی آئی گھرس مز. غریبی یہ درائی ون مدینہ پاکس مز پنن کاربار سان خاطر. باز دپن کی دچن کھور پنن رزق سان خاطر اکس بیکس نشان دپن یہ گلی گلی پت گلی نژان. ات گلی مز پہ نظر امام حسینس. کہیے سبحان اللہ. امام حسین نے دیکھا کہ یہ مفلس بن گئی ہے، اب یہ ڈھونڈ رہی ہے غذا کو، رزق تلاش کر رہی ہے. مدینہ پاک میں بلایا، کہا اے اماں آ جاؤ. امساتا نزدیک آئی. دبنس منزا کیا دلیل؟ دبنس پرزنو تھسا. دبنس نا میں پرزنو حکم. دبنس نا پہچان تو پہچان لیا ہوگا. نانا میں نے پہچانا. کہا فلانے دن جب بھوک بہت زیادہ لگی تھی، چند خطروں سے نگزوئی، کھن خطروں سے نگزوئی، نوش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تم آئے تھے، ہم آپ کے پاس آئے تھے. کہا آپ نے شربت بھی پلائی تھی، دودھ پلایا تھا اور گوشت بھی کھلایا تھا. ایم تو پسند آن میں پیو یا. اب تو مجھے یاد آ گیا تم فلانے صاحب تو تھے. تو امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے میرے خدامو، کہیے سبحان اللہ، اے میرے خدامو اس عورت کو لے جاؤ. ایک بکری تو اس نے ذبح کی تھی نا. کہا ایک بکری نہیں 1000 بکری اس کو دے دو. 1000 بکری کی نہیں، فرمایا 1000 بکری کے ساتھ 1000 دینار بھی دے دینا. امام حسین علیہ السلام نے 1000 بکری 1000 دینار نقد دے دیا اور اس کو بھیجا اپنے دوسرے بھائی امام حسین کے پاس. کہیے سبحان اللہ. کہا اب تم میرے بھائی کے پاس جاؤ. یہ بیوی صاحبہ چلی گئی امام حسین کے پاس. یعنی امام حسین استشواذ اللہ اکبر. دمس کت پہ پھلانی بسوس امام حسن پھلانی یم ساتن سفرس مزن وہ یاد دلایا. تو یاد آنے کے بعد امام حسین نے فرمایا اے بیوی صاحبہ تمہیں مبارک ہو، نبی کے گھر والوں کے سامنے ہو. آج قوم صبح قیامت تک یاد رکھے گی نبی کا گھرانہ سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے. امام حسین نے فرمایا اپنے خداموں سے اے میرے خداموں، اے میرے ماننے والوں، میرے محبوں، ذرا چلے جاؤ اس کو 1000 مزید بکریاں دے دو اور 1000 دینار دے دینا. کتنے ہو گئے؟ 2000 بکریاں، 2000 دینار نقد. اللہ اکبر. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لو، جب یہ اس وقت راستے میں تھے، سفر میں تھے، انہوں نے تو وہ بکری ذبح کر دی تھی اور گھر میں تو دودھ تھا وہ بھی ان کو دیا تھا. جب اس کا شوہر واپس آ گیا تھا، واپس اس نے کہا تھا بیوی صاحبہ انجان لوگوں کے لیے تم نے بکری کو ذبح کر دیا. ہائے ہائے. اب دیکھیے نا، مہمان آتا ہے اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اب جس نے مہمان کی قدر کی اس کو تو یہی رحمتیں ملیں گے ہی ملیں گے. اب بے قدری کارن وہ یہ مہمان اس بے قدری کارن تمن کیا میلی مند دام ترمس صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا بلائے ناد عائشہ ہے مدینہ میں بوزو مداد عائشہ ہے مدینہ اللہ جو پیچھے وہ آگے آ جائے یہ بات کو جو تم یہ بہت صاف کریں مکمل لا لا وسلم علیک یا اس کے بعد تیسرا تھا عبداللہ بن جعفر امام حسین نے فرمایا اب جاؤ تیسرے شخص کے پاس عبداللہ بن جعفر کے پاس کہیے سبحان اللہ سدوست رشداری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن امام حسین فرمونس ونگس عبداللہ بن جعفر نش یہ خاتون درائی پکان چھ خدام چھ سوچ عبداللہ بن جعفر سمکھو عبداللہ بن جعفر سدنیل ملاقات کو تب نہ سے بی بی صاحبہ امام حسین نے کیا دیا امام حسن نے کیا دیا کہا 2000 بکریاں دی اور 2000 دینار دے دیے عبداللہ بن جعفر نے اعلان کر دیا اے میرے ماننے والوں یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے میں اعلان کر رہا ہوں مزید 2000 بکریاں مزید 2000 دینار اس کو دے دیا جائے اللہ سلکو علیہ اجران الا المودت فی القربہ تو خدام کو ساتھ دیا خدام ملے 2000 کے بجائے 4000 بکریاں ملی 4000 دینار مل گئے واپس جب پلٹ گئے نا شوہد نے جب دیکھا کہا یہ کوئی سخی گھرانہ لگتا ہے یہ کوئی عام گھرانہ نہیں لگتا اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا حدیث میں نبی نے کیا فرمایا کہیے سبحان اللہ زور سے نبی کی محبت میں کہیے سبحان اللہ قرآن ہدایت کے لیے ہے کہیے ہاں سبحان اللہ کہیے قرآن ہدایت کے لیے ہے اور یہ ہدایت کب تک بندے کے ساتھ ہے جب تک قبر میں چلا نہ جائے ہے نا میدانی محشر تک یہ ہدایت ساتھ ہے اب حدیث سن لیجئے حدیث قرآن تو ہدایت ہے مجھے سمجھ آ گیا قرآن ہدایت ہے ہاں دنیا کے ہر مسلمان نے سمجھ لیا قرآن ہدایت ہے شمال کا رہنے والا ہو جنوب کا رہنے والا ہو دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو سمجھ میں آتا ہے قرآن ہدایت ہے مگر مصطفیٰ نے کیا عجیب بات فرمائی فرمایا ترکت میں نے چھوڑا کیا میں نے ترکت فیکم امرین 2 چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں سی چیز روئی میں پنیس امت اسمس یہ دسکالس میں امت تمن 2 چیزن روج مضبوطی سان تھف کرن میری امت ہرگز گمراہ نہیں ہوگی ترکت فیکم امرین لم تزلوا سبحان اللہ دنیا کی دنیا گمراہ ہو سکتی ہے مگر جس نے قرآن کو تھاما ان 2 چیزوں کو تھاما وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اس کی گارنٹی خود محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں گمراہ ہرگز نہیں ہوگے جب تک مضبوطی سے تھامو اللہ اکبر مومنا رہبر واللہ کتاب اللہ رسول اللہ ترکت فیکم امرین لن تزلوا بہما کتاب اللہ جب تک تم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے ایک چیز تو قرآن تو سمجھ میں آ گیا یہ گمراہ ہونے نہیں دے گا اس میں تو اللہ نے نور بھرا ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت رکھا ہے اس میں تو مومنوں کے لیے عزت یہ گمراہ نہیں ہونے دے گا مگر اس حدیث کا دوسرا لفظ بھی سن لو دوسری چیز بھی سن لو فرمایا کتاب اللہ وعطرتی ایک تو اللہ کا کلام ہے
دوسرا اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہے، جب تک جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی پاک کو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کم ساتن حوض کوثر کیا حوض کوثرس یم دونوے چیز گژھن نہ جدا ونیو بڑی سبحان اللہ یم دونوے چیز گژھن نہ یعنی قرآن اور میری اطرت یعنی اہل بیت رسول نبی پاک کے خاندان رشتہ دار یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے۔ میں کہتا ہوں جو ان دونوں سے جڑا وہاں حوض کوثر میں وہ بھی جدا نہیں ہوگا، وہ بھی اپنا اور مصطفیٰ کریم بھی اپنائیں گے، انشاءاللہ ہمیں شفاعت ملے گی۔ تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت یا دیگر عاشقان رسول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے یہاں تو ایک نور کی بات نہیں چلتی ہے، یہ گھرانہ سب نور ہے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخر میں بات سن لیجئے، یہاں پر ایک طبقہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آخری بات کہنے جا رہا ہوں، سچو منان دپان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کہیے حضرت امام حسن امام حسین یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سن فرزند نا فاطمہ زہرا سن فرزند ایسا کہ ورنو سبحان اللہ نا یم چھ ونان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گژھو گۄڈنیُک خلیفہ آسن ابو بکر اوس گۄڈنیُک خلیف دپان نا گۄڈنیُک گژھِ حضرت علی آسن یا دوٚیِم گژھو عثمانس برونٛٹھ تہِ گژھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برونٛٹھ تہِ گژھو۔ میں تو محبت بھرا جواب دینا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ سمجھ آیا۔ حضرت علی تو خلیفہ بنے، 4 خلیفہ تھے، کتنے؟ چاروں میں آخری خلیفہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس کے بیٹے امام حسن حسین تھے۔ تو یہ کچھ مسلمان نام نہاد کہہ رہے ہیں حضرت علی تو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس کا جواب بڑا پیارا دینا چاہتے ہیں، کوئی تلخ جواب نہیں دیں گے، ہم پیارا جواب دیں گے۔ ایک بار مطلب کہو سبحان اللہ۔ تہد ایمان تازہ گھنہ خاطر بے تمن تہ اگر سبق لائن سوشل میڈیا کے ذریعے تو ان کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ سن لیجئے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، کہیے سبحان اللہ، اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، یہاں تو کوئی نہیں، کوئی بات چھپائی نہیں۔ تو مگر مجھے بتاؤ میرا نبی پہلے آیا یا آخر میں آیا؟ کہے یا آوا گونیت ہی کی نہیں آوا آخرس پہ؟ تو جواب مل گیا اہل سنت والجماعت کو اور ان لوگوں کو بھی ملا جو کہتے ہیں علی پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں مصطفیٰ سے بھی پیار ہے، ہمیں علی سے بھی پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اللہ کے نبی کو بھی حق مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی حق مانتے ہیں، چاروں خلیفوں کو حق مانتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نبی ہے نا، اور سب سے آخر میں آ گیا، نبوت کو مکمل کر دیا، کہیے سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی ولایت میں اعلیٰ، اگر پہلے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہلے آ سکتے تھے، آخر میں آ گیا، نبوت مکمل کر دی، حضرت علی خلیفہ بنے، خلیفوں میں آخر حضرت علی آیا اور خلافت حضرت علی سے مکمل ہو گئی۔